بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ اس ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ہم رشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں کوئی ریلیشن شپ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن اب تک اپنی زندگی میں جس بھی طریقے سے رشتوں کو چلتے دیکھا ہے اسی کے بارے میں ایکسپلین کروں گی. دس از ناٹ اولڈ اسکول کہ اگر آپ نے اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنا ہے تو آج سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بولنا اور سوچنا کہ اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، تو کسی نہ کسی کو تو پہلا اسٹیپ لینا پڑے گا نا. جتنے بھی رشتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے اس سے شروع کریں. کوئی بھی ایسا رشتہ جس کے ساتھ آپ اپنا تعلق اچھا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سٹیپس فالو کریں گے آپ کا بہتر ہوگا رشتہ. تو پہلی چیز جو آپ نے شروع کرنی ہے وہ ہے کمپلیمنٹ. 3 کمپلیمنٹ ڈیلی کے، 3 سے نہیں شروع ہو رہا، 1 سے کمپلیمنٹ سٹارٹ کریں اگلے کو دینا. جسٹ 1 کمپلیمنٹ، کوئی ایک کمپلیمنٹ اگلے کو دیں، کوئی بھی ایک کمپلیمنٹ. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ میں نے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو آئی لو یو کہا ہے اب تک. اسپیشلی 90s کے بچوں سے پوچھوں گی جو 90s میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ 2000 کے بچے تو شاید، یا 2010 والے بچے تو تھوڑے سے ہیں ایسے کہ دیکھیں آسانی سے آئی لو یو بول دیتے ہیں. لیکن وہ جو 90s میں پیدا، کیا آپ نے ماں باپ کو کیسے کہا آئی لو یو؟ میں نے جب شروع کیا تھا یہ کہنا، آئی ریممبر کہ کال پہ شروع کیا تھا، اوکے امی آئی لو یو، اور میں نے اپنے وہ ہچکچاہٹ دیکھی، فوراً فون بند. اور میں ان کے آئی لو یو ٹو کہنے کا انتظار نہیں کرتی تھی، اور میں نے پھر آہستہ آہستہ کانفیڈنس بلڈ ہوا. میں نے کہا اچھا چلو اب میں نے آئی لو یو کہا، امی کے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں آئی لو یو ٹو کہنے کا. اور میں نے اپنی ماں کے اندر بھی ہچکچاہٹ محسوس کی تھوڑی سی کہ یہ چیز ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ کھل گئی. ناؤ شی سیز آئی لو یو ٹو بیک. اور آئی لو ہر، ہم سب اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں. کہہ کے تو دیکھیں، اپنے فادر کو کہہ کے دیکھیں آئی لو یو. کیا آپ کو سوٹا مار دیں گے؟ جتنے مرضی ظالم ہیں کہیں، آپ ان کی لینگویج میں آئی لو یو نہ کہیں گے میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں. میں آپ کو اگر پیار نہیں بول سکتے، ابھی بھی جس کے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، آپ کی فکر کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اپنے ماں باپ کو چھوٹے چھوٹے لفظ بولیں، دے ڈیزرو اٹ. ساری زندگی پاگلوں کی طرح پالا ہے انہوں نے آپ کو. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر انسان کو قدر و قیمت اپنے ماں باپ کا اندازہ ہوتا ہے. یہ 100% چیز ہے. آپ کو اس چیز کی 100% فیلنگ آئے گی جب آپ اپنے بچوں کے ٹینٹرم، چیخنا چلانا، بے وجہ کی ضد، اپنی چیزیں سیکریفائس کر کے ان کو دیکھنا، یہ سب چیزیں جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو ریئلائز ہوگا ہمارے ماں باپ نے اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے سیکریفائس کیا. خاص طور پہ اللہ، جب آپ ان کے حالات دیکھیں گے نا، کن حالات میں انہوں نے ہمیں پالا تھا، تو اور بھی ترس آئے گا آپ کو ان کے اوپر، کتنا اسٹرگل کیا ہم جیسوں کے ساتھ انہوں نے. تو کمپلیمنٹ سے شروع کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. بہن بھائی بہت خوبصورت رشتہ ہے، ادھر سے شروع کریں. لوگوں کے احساناتوں کو تو یاد رکھ لیتے ہیں آپ، بہن بھائیوں کے احسانات کو یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھیں. ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہے کہ میری بہن کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہونے والی تھی، لیکن پھر ایک دم سے میں نے سوچا جتنے احسانات اس نے میرے پہ کیے ہیں ہر لحاظ سے، ایموشنلی، فائنینشلی، سپورٹیولی، جتنے بھی احسان، اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ فائنینشلی، بٹ سو مینی احسانات جو آپ کے بہن بھائیوں نے آپ پہ کیے ہوں گے. کبھی ایک بسکٹ کا ٹکڑا جو ان کے منہ میں جا رہا ہوگا آپ کو دیا ہوگا. مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھی، میری ایک بہن ہے، ان کے ساتھ میرا کافی تھوڑا سا ایج گیپ ہے، لیکن بڑے ہم لوگ لڑتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب میں اسکول گئی تو میں تھوڑی روتلو بچی تھی، اور میں روتی بیٹھ رہی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے. تو میری جو پرنسپل تھیں، اب مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے، میں نام نہیں لوں گی ان کا، انہوں نے کہیں مجھے ڈانٹا یا تھپڑ مارا. نرسری کے بچے کو تھپڑ مارا، وائلنس، آئی ڈو ناٹ ایگری ود دس، لیکن میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا. تو میری دلیری چیک کریں، میں رو رہی تھی اور میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے ابو کو بتاؤں گی آپ نے مجھے مارا ہے. اور وہ آگے سے بیچاری اپنی اسمائل سپریس کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میرا تھپڑ کھانے کے بعد کوئی بچی مجھ سے ایسے بات کرے گی. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اس طریقے سے بات کریں، میں چھوٹی تھی، نرسری کا بچہ کیا ہوتا ہے. تو جو میری بہن تھی وہ ماشاءاللہ بہت گریڈس میں لائک، وہ بیچاری بھی رونے لگ گئی. تو اس بیچاری ٹیچر نے اس کی طرف دیکھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں. تو میں جب اب سوچتی ہوں مجھے ریئلائز ہوتا ہے میری بہن تھی میرے لیے رو رہی تھی نا، اس کو میرا رونا برداشت نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ وہ کہہ نہیں پائی، لیکن اس کے اندر مجھ سے محبت ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے روتا نہیں دیکھ سکی نا. ان چیزوں کو ریئلائز کر کے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگلا بندہ منہ پہ نہیں کہے گا آپ سے پیار کرتا ہے،
لیکن جب اگلا بندہ آپ کی تکلیف پہ ریئیکشن شو کرے گا، روئے گا، تو ظاہر ہے نا کہ محبت ہے تو آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہو پا رہی نا. ماں بچے کو تکلیف میں دیکھتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اپنی بھوک چھوڑ دیتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، محبت ہے نا تو کر رہی ہے. تو اس طرح اپنے رشتوں کا، آس پاس کے رشتوں کو دیکھیں، کس رشتے نے آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ، ضروری نہیں کہ آپ کے لیے روئے پٹے، سراہنے بیٹھ کے آپ کا ساتھ دیا ہے، کس رشتے نے ایسا کیا. یہ چیزیں سوچیں نا تو آپ کو ریئلائز ہوگا. اچھا، تو کمپلیمنٹ کے بعد جو ایک اور چیز آتی ہے وہ ہے احساس. چھوٹا سا احساس، تھوڑا سا احساس، زیادہ نہیں، پانی پلا دیا. اگر کوئی بازار سے تھک کے گھر آیا ہے، بہنیں ہوتی ہیں بازار جاتی ہیں، اپنے پانی پینے سے پہلے اس کو دے دیں. احساس، چھوٹے چھوٹے احساس. تیسری بات، احساس کر رہے ہیں تو جتانا نہیں ہے آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اس انسان کے لیے نہیں کرنا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. آپ اس کے ساتھ اپنا رشتہ اللہ کے لیے بہتر کر رہے ہیں. اس کے لیے اگر آپ صرف اپنے اور اس کے درمیان رکھ کے بہتر کریں گے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو بیچ میں ایڈ کر لیں ہر رشتے کے اندر، ٹک ٹھک کر کے ہر رشتہ بہتر ہو جائے گا. اللہ کے لیے کریں کام. اگر آپ اس رشتے کے لیے ہی کریں گے، صرف اس کا نام لے کے، اپنے نام لے کے، جس چیز کو آپ اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں، کوئی بھی کام آپ اس لیے کریں گے کہ میں نے یہ کام اپنی ذات کے لیے کیا یا فلاں بندے کے لیے کیا، ٹرسٹ میں رل جائیں گے، کھپ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو ایڈ کر لیں بیچ میں. ماں باپ سے محبت کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے اپنے ماں باپ کے احسان مند رہو، ماں باپ کے لیے نماز میں دعا مانگے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے. although اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب کچھ میرے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی یہ حکم دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی یہ حکم دیے ہیں میاں بیوی کے رشتوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائی، ہمارے رشتے بنائیں، بھائی پہ احسان کرو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں، لیکن اللہ کو ایڈ کرنا پھر بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی رشتہ درست کرنے سے پہلے سب سے اوپر، کہتے ہیں نا کہ ایک کتاب کے اوپر کتاب. تو اگر آپ کی کتاب کا عنوان یہ ہے کہ میں نے اپنے فلاں رشتے کے ساتھ رشتہ بہتر کرنا ہے، تو اس کتاب کے اوپر ایک اور کتاب رکھ دیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ ویری امپورٹنٹ. فلاں کام اچھا کرنا ہے، ایک اور کتاب رکھ دیں اوپر اللہ کے لیے. یہ کام کرنا ہے اللہ کے لیے. آپ اللہ کے لیے ایڈ کر رہے ہیں، صرف نیت بھی آہستہ آہستہ. اگر نیت نہیں بن رہی پھر بھی منہ سے بول دیں اللہ کے لیے، آہستہ آہستہ اللہ نیت بنا دے گا. کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو آپ کے دل کا حال جانتا ہے کہ یار اس سے مجھے خوش کرنے کے لیے میرا نام اوپر لگایا. بے شک اس کی نیت نہیں بن رہی، لیکن جب وہ آپ کی صرف یہی نیت دیکھ لیں گے کہ آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنایا، ٹرسٹ می، جسٹ ٹرسٹ می آن دس، آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا اور وہ چیز بھی آپ کو بہترین مل جائے گی. اچھا جی، تو ایک اور چیز یہ، جیسے میں نے اس کے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، کہ اس بات کو سوچنا کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ رومانس اور ان سب سے بہت بڑے ہے. صرف اس چیز کو فوکس کریں کہ اس میں ٹرسٹ ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کیئر کی ہیں. آئی لو یو کہنے کا طریقہ یہ بھی ہے، کھانا بنا کے اگلے کے اس کی پسند کا رکھ دیا. اگلا بندہ تھکا ہے تو اس کی ہیلپ کر دی، مل کے کوئی کمرہ صاف کر دیا، مل کے کوئی کھانا بنا لیا، مل کر چلے گئے کہیں، مل کر رسپانسبلٹیاں بانٹ لیں. یہ صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے. تو جس رشتے میں احساس، بھروسہ، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ میری دعا ہے کہ اگر آپ کسی کا بھروسہ توڑ رہے ہیں اور اس کا کوئی جینوئن ریزن ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے بہت ساری اور آپ کو سیدھے راستے پہ لے کر آئے. لیکن کسی کا بھروسہ نہ توڑیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا گلٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کا بھروسہ توڑنا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. باقی اور یہ کہ اگر جان بوجھ کے بھروسہ نہیں توڑے، کسی مجبوری کی وجہ سے توڑ رہے ہیں، کرنا نہیں چاہتے بٹ کوئی بہت جینوئن مجبوری ہے، ایسے نہیں کہ جی کوئی بھی آپ ریزن بنا لیں اس کو جینوئن کہتے، واقعی کوئی جینوئن ریزن ہے کہ اگلے کو نہیں بتا پا رہے کچھ، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ رستہ نکال دے گا آپ کے لیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.